الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. صدق اللہ العظیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا مضمون ہے جس کا عنوان ہے کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے. اور ہم بخوبی جانتے ہیں ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ رب العزت نے آخری کتاب القرآن کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے پر ساری انسانیت کی کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں ہے. یہ کتاب اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 برس پہلے نازل فرمائی. اور جیسے میں نے بتایا کہ جس طریقے سے یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی پیغمبریت ساری ہی انسانیت کے لیے ہے، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت 107 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے نہیں بھیجا اپنے رسول کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے. لیکن تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اکثریت قرآن کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بہت لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بہت لوگ تو ناواقف ہیں، نہیں جانتے، ان کی بات تو چھوڑو، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے کوشاں ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. ہم اس بحث پر تھوڑی تفصیل میں جائیں گے کہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اور 3 صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس تعلق سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود ہی لکھ لیا. تو ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو گڑھ لیا اور اس کی تخلیق کی اور اس کو لکھ لیا. دوسری صورت، اور یہ صورتیں جو بتائی جاتی ہیں یہ غیروں کی طرف سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نہیں لکھا ہے بلکہ انہوں نے تو کہیں سے سیکھا ہے، اور کوئی ان کا معلم ہے وہ ان کو سکھاتا تھا اور پھر یہ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے. اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تو پوری طریقے سے نقل کر لیا گیا ہے دوسری کتابوں سے. اسی طریقے سے ایک صورت اسی شکل میں یہ پوری ہوتی ہے اسی ضمن میں کہ یہ کتاب تو دوسری مذہبی کتاب کی بنیاد کے اوپر وہاں سے سیکھا اور اسی بنیاد کے اوپر اس کو بیسڈ کر دیا. تو 2 بنیادی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کتابت کر لی، لکھ لیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے نقل کیا، کسی سے سیکھا. سب سے پہلی بات جو دماغ میں آتی ہے کہ یہ کتاب جو 1400 برس پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ماننے والے یا نہیں ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی. اتنی چیز کا تو اعتراف ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی عظیم کتاب
جو دنیا کے سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں، اتنی بہترین لٹریچر، اتنا زبردست کتابت، اتنی زبردست باتیں. یہ کتاب جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، کتابچہ نہیں ہے، جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. یہ اتنی بڑی کتاب جس کا لکھنے والا یہ کہتا ہو کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، دوسرے کی کتاب ہے، یہ کتنی عجیب تر بات ہے. کوئی کمال کا کام کرے اور وہ کمال کا کام کرنے کے بعد میں یہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ دوسرے کا کام ہے. یہ بڑی عجیب تر بات ہے، کیونکہ یہ کتاب اسی زمانے میں ایک عجیب کتاب سامنے لوگوں کے پیش آئی اور اس کا اعتراف کرتے تھے کہ کیسا کلام ہے یہ کیسی پوئٹری ہے. ہماری پوئٹری، ہمارا جو شعر شاعری ہے اس کے مقابلے میں تو بہت اعلیٰ ہے. لیکن یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا اور پھر لکھنے کے بعد میں کہا کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ دوسرے کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب سے عجیب تر بات ہے. کیونکہ کوئی بھی اپنی کتاب لکھی ہوئی کو دوسرے کے نام پر کرنا، اس حالت میں جب کہ یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہو، ایسا کرنا بڑی عجیب تر بات ہے. دوسرے پہلو سے اسی کو سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جبکہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا، انہوں نے جھوٹ کہا. اگر ایسا وہ کہتے ہیں جبکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا. تو یہ الزام سب سے پہلے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ سے کام لیا. اب ہم دوسرے پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے، تو کیا ان کی زندگی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے تھے؟ جب انہوں نے پیغمبری کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے کی زندگی ہم لیں تو پوری زندگی بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک یہ زندگی ان کی لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش آئی کہ لوگ مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ یہ الامین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ ٹرسٹ ودی ہیں. کسی کو ایسے ماحول میں، جو ماحول تھا گندا ماحول تھا، لوٹ کھسوٹ کا ماحول تھا، چوری چماری کا ماحول تھا، بے ایمانی کا ماحول تھا، ایسی یوم الجاہلیہ کا وقت تھا کہ جس کی لوگ ہسٹورینز اور مورخ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے، یہ انسان نہیں تھے بلکہ انسان کی شکل میں جانور تھے. ایسے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک امین اور صدیق اور سچا اور ٹرسٹ وردی کی حیثیت سے ابھرتی ہے. لوگ ایسے ماحول میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنی امانت رکھا کرتے تھے، اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے سیکورٹی کے طور پر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ نہیں کھا سکتے. ایک واقعہ سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تمہیدی طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر، کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس پار سے ایک فوج اور ایک دشمن کی فوج تم پر حملہ ہے تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ اور سب نے ایک ساتھ کہا کہ ہم یقیناً آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ چیز ایکسپٹ ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور جھوٹی کی سارے پھیلے، یہ بڑی عجیب تر بات ہے. اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہو رہی ہے تو اس کتاب میں سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 79، 70 اور 9 نمبر کی آیت میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود پیش کر رہے ہیں تو یہ بھی کیسی عجیب تر بات ہے، اس پر آپ غور کریں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اس پر لعنت ہو جس نے لکھی ہے کتاب اپنے ہاتھ سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جس نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہو اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے کچھ پیسہ کما لے.
समनन कलीला, थोड़ा सा माल कमा ले, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखें, खुद पेश करें और खुद ये आयत, ये वर्स उसके अंदर डालें कि उस पर लानत हो जो अपनी तरफ से लिखे और कहे कि अल्लाह की तरफ से। ये भी बड़ी अजीब तर बात है। तो पूरी जिंदगी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी सच्चे और पाक और कभी झूठ ना बोलने वाली जिंदगी जो गुजारते हैं, वो अचानक झूठ क्यों कर बोलेंगे? झूठ कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, झूठ बोलने की वजह क्या होती है? झूठ के जरिए से झूठ बोल करके वो अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहता है। फायदा कैसा भी हो, चाहे वो माल का हो, चाहे इज्जत का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बुनियादी तौर पर वो अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहता है, फायदा हासिल करना चाहता है, इसलिए झूठ बोलता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि उन्होंने झूठ बोला माल की वजह से, माल कमाने की वजह से, ताकि वो मालदार हो जाए, अगर ये बात हम ले लें, तो फिर हम उनकी जिंदगी का तज्जिया करें और देखें कि ऐलान करने के बाद में, पैगंबरी का ऐलान जब उन्होंने किया, तो उसके बाद में क्या वो मालदार हो गए? क्या माल हड़पना और जमा करना ये उनका मुहिम रहा? हम ये जानते हैं उनकी ज़िंदगी से कि जब उन्होंने ऐलान किया, डिक्लेयर किया कि वो पैगंबर हैं, उसके पहले वो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माली हैसियत से बेहतर थे बनिस्बत उसके कि जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं पैगंबर हूँ, अल्लाह की तरफ से मैं रसूल बना के भेजा गया हूँ और ये किताब मुझ पर नाजिल हुई। उसके बाद उनकी हालत पहले से अच्छी नहीं थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो कहती हैं, रियादुस सालिहीन में इसका जिक्र है, रियादुस सालिहीन हदीस नंबर 492 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी हुआ करती थी कि एक एक दो दो महीने गुजर जाते थे और चूल्हा नहीं जलता था। एक एक दो दो महीने गुजर जाते थे और चूल्हा नहीं जलता था। हमारे कितने ऐसे घर हैं कि एक एक दो दो महीने गुजर जाएं और चूल्हा नहीं जलता। उनकी ज़िंदगी जो बका रहती थी वो खजूर और पानी पर रहती। कभी कभी दूध तोहफे में आ जाया करते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर पानी और खजूर के ऊपर। तो ये हालत थी मोहम्मद। वो ज़माने में जब तोहफे तहाइफ और अच्छे हालत हो भी गई और माल का आना शुरू हुआ, तब भी वो अपने पास में माल को जमा नहीं रखते थे, उसको बांट देते थे, उसको बांट देते थे। इसका भी जिक्र रियादुस सालिहीन हदीस नंबर 465 के अंदर हमें मिलेगा कि जो भी माल, जो भी गिफ्ट, जो भी तोहफे तहाइफ उनके पास आते थे, उसको बांट देते थे। और जब उनकी वफात, जब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उस वक्त का पोजीशन देख लें तो उस वक्त रात का वक्त है और उनके चिराग में तेल नहीं है, तेल को उधार लिया जाता है, तब जाके चिराग जलता है। और उस वक्त ये हालत होती है कि उनकी एक चीज़ जो है वो यहूदी के पास में रहन के तौर पर रहती है कि उनसे वो उधार लिए होते हैं। ये हालत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली एतबार से। तो ये कहना कि उन्होंने झूठ बोला माल को जमा करने के लिए, ये बड़ा ही भौंदा इल्ज़ाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर ये नहीं तो फिर क्यों झूठ बोले? तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने झूठ इसलिए बोला ताकि वो एक मुकाम हासिल करें, एक इज्जत हासिल करें, एक ग्लोरी हासिल करें, बादशाहत हासिल करें, ताकि वो लीडर बन जाएं, ताकि वो एक बड़ा मुकाम अपनी समाज में, अरब कौम के अंदर वो पालें। हम उसको भी अगर एनालाइज करें, उसका तज्जिया करें, तो हमें मालूम होगा कि ऐसा नहीं था। अगर वो मुकाम हासिल करना चाहते, अगर उस स्टेटस पर वो पहुंचना चाहते, तो उनको ये दावा करने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से उभरी थी और उस मुकाम पर पहुंची थी, वो अपने आप में काफ़ी थी कि वो लोगों के लीडर बन जाते या वो एक स्टेटस और मुकाम हासिल कर लेते। बल्कि सच तो ये है कि वो स्टेटस, एक मुकाम हासिल कर चुके थे। लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या इसको झुटलाएगा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुहिम चला रहे हैं, उस वक्त उतबा और फिर उसके बाद में फिर मुशरिकान मक्का और आखिर में अबू तालिब, उनके चचा के ज़रिए से जो मुशरिकान मक्का हैं, जो दुश्मन हैं, वो आते हैं, पेश करते हैं कि उनसे कहो, अपने भतीजे से कहो कि ये जो हमारा बुत है, हमारे दीन है, उसको बुरा भला ना कहें
اس کے بدلے میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بادشاہ بن جائیں تو ہم تیار ہیں کہ ان کو ہم اپنا بادشاہ بنا دیں. اگر اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ خوب مال ان کو مل جائے تو ہم سب مل کر کے ان کو اپنا سب سے بڑا مالدار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی عرب کی ان کو مل جائے تو ہم خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جو بھی وہ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی، جس طریقے سے بھی ان کو لبھایا جا سکتا تھا، سب طریقہ ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر آپ کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ کو ہم دینے کو تیار ہیں جو ہمارے بس میں ہے. اگر آپ بیمار ہیں، اگر کسی وجہ سے بیمار ہیں اور آپ یہ بیماری کے تحت ایسا کر رہے ہیں تو ہم پوری کوشش کر ڈالیں گے، جدوجہد کر ڈالیں گے، اور جتنے بھی معالج اور ڈاکٹرز اور طبیب اور حکیم مل جائے ہم آپ کا علاج کریں گے سب مل کر کے. اتنی زبردست پیشکش. لیکن ابو طالب لے کے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں پلٹ کر کے، لوٹ کر کے، تو غور کریے کہ کیا جواب لے کے آتے ہیں. جواب یہ ملتا ہے کہ اگر میرے دائنے ہاتھ میں وہ سورج دے دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند دے دیں تب بھی میں یہ کام اللہ کی طرف بلانے کا میں نہیں روکوں گا. تو یہ کیسے ہم یہ الزام لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا اس بنیاد پر کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک مقام حاصل کر سکیں، لیڈر بن سکیں، بادشاہ بن سکیں؟ ہرگز نہیں. پھر اس کے بعد میں ایک الزام یوں لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیوں جھوٹ بولا؟ وہ اس لیے جھوٹ بولے کہ وہ چاہتے تھے کہ عرب قوم کو مضبوط بناتے، ان کو ایک بہت اچھی جماعت بناتے، ان کا لیڈر بناتے اور ان کو مضبوط کرتے، کیونکہ وہ قوم پرست تھے. اگر ہم قرآن کا معائنہ کریں اور قرآن کے پڑھنے والے ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے اسلوب، قرآن جس طریقے سے انسانیت سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سے اندازہ خود بخود ہو جائے گا کہ یہ کلام صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے. مثال کے طور پر سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت 1 نمبر کی آیت، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا، ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانوں، پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورت اور 13 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے عرب کے لوگوں نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تم کو شعبوں اور قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم، تم میں سے جو اچھا وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا. یہاں پر بھی خطاب ہوتا ہے اے انسانوں، اے عرب کے لوگ نہیں. یقیناً قرآن کا پڑھنے والا اس بات کو کبھی نہیں مانے گا کہ یہ قرآن صرف عرب کے لیے ہے، بلکہ قرآن کے اندر جا بجا کئی بار آپ کو اس طریقے سے بات ملے گی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت، تعریف ہو اللہ کی جو رب ہے سارے عالم کا، عرب کا، مسلم کا نہیں، ساروں کا، عالمین. تو کہیں پر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو قوم ہے میری اس کی اصلاح ہو جائے، یہ جو جھوٹ بولنے والی قوم ہے یہ سچ بولنے والے ہو جائیں، یہ جو نوٹ کھسوٹ لوٹ مار کرنے والی قوم ہے یہ اچھے بن جائے، ان کی اصلاح ہو جائے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بزرگ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ بول کر کے شروعات اس کی کریں، لوگ اچھائی پر آ جائیں اور وہ شخص برائی سے بات شروع کرے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. اس طریقے سے بہت سی باتیں قرآن کی اگر ہم دیکھیں گے تو اس بات کو تردید کرتی ہے، اس بات کو جھٹلاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا. اسی طریقے سے سورۃ انعام 6 نمبر کی سورت اور 93 نمبر کی آیت میں کتنی زبردست بات یہ کہی جا رہی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ اللہ کے اوپر جھٹلاتا ہے.
اللہ کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ مانتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھٹلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اوقالا، اور یہ کہے کہ میرے اوپر جو ہے وہی نازل ہوتی، میرے اوپر ریولیشن آتا ہے، وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، اور جبکہ اس کے اوپر کوئی بھی وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھیں اور کہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ بات کہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور جبکہ اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف ہے تو یہ بات وہ کیوں کر اس میں رکھیں گے؟ اور سیرت سے ایک واقعہ زبردست ہمیں ملتا ہے، جو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوتا ہے یا کوئی قسم کا گرہن ہوتا ہے، ایکلپس ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو مسلمان یہ کہہ اٹھتے ہیں اور یہ بولنا شروع کرتے ہیں، دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے تو ان کے بیٹے کے ڈیتھ کے اوپر جو گرہن ہو رہا ہے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں ان کے اوپر کہ دیکھیے یہ سورج کا گرہن اور یہ ایکلپس، یہ نظام ہے اللہ کا، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی پر، کسی کی پیدائش کے اوپر یہ گرہن نہیں ہوتے۔ اگر وہ جھوٹے ہوتے نعوذ باللہ، اگر وہ جھوٹ کا سہارا لیتے تو یہ بہت بڑا اچھا موقع تھا ان کے لیے، کہتے کہ دیکھو دیکھو کتنی صحیح بات ہے کہ میرا بیٹا انتقال کرتا ہے اور سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن اور ان کی زندگی سے اگر ہم اس پر غور کریں تو اس نتیجے پر ہم ہرگز نہیں پہنچ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا سہارا لیا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنی بات ان آیتوں سے ختم کرتا ہوں جو سورۃ یاسین کی آیتیں تھیں، جس سے میں نے اپنی تقریر شروع کی تھی۔ سورۃ یاسین 36 نمبر کی سورت اور 1 سے 4 نمبر کی آیت، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم جو حکیم ہے، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ جو ہیں رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، جو ریولیشن ہے، جو تنزیل ہے، جو عزیز الرحیم اللہ کی طرف سے ہے، عزیز کی طرف سے ہے۔ قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع قرآن کے تعلق سے چل رہا تھا، جہاں پر ہم اپنی بات یہ کر رہے تھے کہ کیا قرآن غیروں کی کتاب سے نقل کر لی گئی ہے۔ غیروں کے الزام ہے قرآن کے تعلق سے، جو لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسرا بڑا الزام قرآن کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کو کاپی کر لیا گیا ہے، قرآن کو دوسری مذہبی کتابوں سے نقل کر لیا گیا ہے، یا کسی نے دوسرے نے قرآن کو سکھایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مختلف طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہو کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہ ہو کر کے، وہ دوسروں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر لیا ہے۔ یہاں سے یہ بات ہم نے شروع کی تھی پچھلی مرتبہ، جہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ نقل کرنے میں سب سے بڑی جو ایک ثانیت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہو بہو وہی چیز
آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے جو دوسری جگہ پر موجود ہے۔ ایک بچہ اگر دوسرے بچے کی نقل کر رہا ہے کلاس روم کے اندر، تو دونوں کے جواب صحیح ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ایک دوسرے سے نقل ہو رہی ہے، بلکہ دونوں کے جواب کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ایک سا لگے گا، ہو بہو وہی الفاظ، وہی کاما، وہی فل سٹاپ اور اسی انداز میں، تب جا کر کے جو سپروائزر ہے یہ سمجھ پائے گا کہ ایک نے دوسرے سے نقل کیا ہے، ورنہ صرف جواب ایک سا ہو، صحیح جواب ہو، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جانتے ہیں کہ وہ لکھے پڑھے نہیں تھے، وہ امی تھے، ایجوکیشن وائز جو کہتے ہیں کہ معلومات یا نالج کے اعتبار سے الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں غیب کے تعلق سے اور علوم کے تعلق سے ایجوکیشن وائز اعلیٰ ہیں یا ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن امی لکھنا پڑھنے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ امی ہیں۔ اور یہی بات سورۃ العنکبوت 29 نمبر کی سورت اور 48 نمبر کی آیت میں اللہ پاک یوں کہتا ہے، مَا تَتْلُو مِن قَبْلِ مِن کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ اس سے پہلے تو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تب جا کر کے کوئی گنجائش پیدا ہوتی ان لوگوں کے تعلق سے جو یہ الزام لگائیں آپ کو کہ آپ نے کہیں سے گڑھ لیا، کہیں سے لکھ لیا، اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، کئی جگہ پر قرآن کے اندر ہمیں دیکھنے ملتا ہے۔ سورۃ العنکبوت 29 نمبر کی سورت اور 48 نمبر کی آیت، سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت 157 نمبر کی آیت، سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت 158 نمبر کی آیت، اور سورۃ الجمعہ 62 نمبر کی سورت 2 نمبر کی آیت۔ لیکن اس کے علاوہ اور کیا غیر الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، اس میں سے ایک بات یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت تھی کہ مکہ کے اطراف جا کر کے وہ ایک لوہار کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور وہ لوہار جو رومی تھا، عیسائی تھا، اس کے ساتھ میں ان کا وقت گزرتا تھا، ہو نہ ہو وہیں سے ان کو قرآن ملا اور یہ قرآن دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ یہ اتنا عجیب تر جھوٹ ہے جس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ وہ رومی یا عیسائی جس کی زبان عربی نہیں، اگر وہ عرب یا مکہ کے اطراف میں رہ رہا ہے تو وہ امیگرینٹ ہے، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے۔ اگر وہ تھوڑی بہت عربی جانتا بھی ہوگا تو اس کی عربی کتنے حد تک ہوگی وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ جو غیر عربی ہے، اس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے قرآن اور ایک دم پیور عربک میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 103 نمبر کی آیت میں یوں فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، وَيُعَلِّمُهُ بشر، کہ وہ آدمی جو ہے آپ کو سکھاتا ہے وہ تو ایک عجمی ہے، ایک غیر عربی زبان جاننے والا ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ ایسی زبان ہے جو عربی اور روشن زبان ہے، کہ جیسے چائنا کا رہنے والا ہو اور انگلینڈ جا کر کے تھوڑی بہت انگلش سیکھے اور پھر یہ کہا جائے اس شخص نے شیکسپیئر کو انگلش سکھایا۔ دوسرا الزام جو نقل کے تعلق سے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے ساتھ میں ان کی ملاقات رہی۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی بیوی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے کزن تھے۔ ورقہ بن نوفل آبائی طور پر عرب تھے لیکن انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، وہ عیسائی مذہب کے اچھے مانے ہوئے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جب مکہ میں ورقہ عبادت میں تھے، اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، وہاں پر ورقہ بن نوفل کی ملاقات ہوئی جب پیشانی کے اوپر انہوں نے ایک کس کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک ملاقات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دوسری ملاقات کا جو ذکر ملتا ہے جب پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वही रिसीव करते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से गार हिरा में, और जब वो वाक़या अपना बताते हैं अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब देखती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए हैं, पसीने में सराबोर हैं, उनको उड़ाती हैं, समझाती हैं कि आपके साथ में कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा, और वो लेके जाती हैं वर्का बिन नौफल के पास में। वर्का बिन नौफल उनकी तस्दीक करते हैं कि हो ना हो ये नबी होगा, और मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं इनका साथ दूंगा। ये मुलाकात इतनी होती है वर्का बिन नौफल से, और वर्का बिन नौफल 3 साल के बाद में उनकी मौत हो जाती है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही का सिलसिला 23 साल तक जारी रहता है। तो ये कहना कि वर्का बिन नौफल जिम्मेदार हैं कुरान के वही के, ये भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदी थे और ईसाई थे उनसे मुलाकात करते थे, और उनकी मुलाकात की वजह से उन्होंने अरबी कुरान पेश किया, ये भी कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यहूदियों और ईसाइयों से मक्का में ना हो करके जब वो हिजरत करते हैं मदीना में जाते हैं तो वहाँ पर मुलाकात होती है ईसाइयों से और यहूदियों से। और ये मुलाकात ईसाइयों से और यहूदियों से ऐसी नहीं होती कि जहाँ पर वो यहूदियों और ईसाइयों से कुछ सीखें, बल्कि हकीकत तो ये होती है कि वहाँ पर वो इस्लाम की दावत पेश करते हैं, और एक मुअल्लिम, एक टीचर की हैसियत से वो यहूदी और ईसाइयों से बात करते हैं। तो ये कहना कि वहाँ से उन्होंने कॉपी किया, ये भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। फिर ये भी वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अरब के बाहर सफ़र उन्होंने किया और वहाँ से कहीं से वो लेके आए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तज्ज़िया करें तो मालूम होता है कि उनकी जो फ़ौरन बाहर जाने की सफ़र के ताल्लुक़ से मालूम है तो 2 मरतबा वो मालूम होता है, बल्कि 3 मरतबा। कि पहली मरतबा 6 साल की उम्र या उससे कम की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते हैं अपनी वालदा के साथ में। दूसरे एक मरतबा अपने चचा के साथ में वो मिस्र जाते हैं 9 और 12 साल की उम्र के दरमियान में। और तीसरी मरतबा जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का वो कैरवान और तिजारती सफ़र वो करते हैं। ये 3 मरतबे में जो शॉर्ट ड्यूरेशन, कम वक्फे के लिए उन्होंने सफ़र किया, ये कहना कि 114 सूरतें इस तरीके से वो बना लिए, ये भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरीके से ये कहना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से नकल कर लिया, कॉपी कर लिया, ये काबिल कबूल बात नहीं हो सकती। महज इस वजह से कि कुरान के अंदर कुछ बातें ऐसी हमें मिलती हैं जो दूसरी मजहबी किताबों में हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना कि वहाँ से उन्होंने नकल किया, ये कहना दुरुस्त ना होगा। अगर ऐसा होता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लोगों के सामने एकदम साफ साफ थी, कहीं वो छुपे नहीं फिरते थे, एकदम उनकी ज़िंदगी लोगों के सामने थी। अगर कहीं भी ऐसा सीक्रेटली या खामोशी के साथ में ऐसा होता तो ये जो है अपने आप जाहिर हो जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे वो भी उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, साथ साथ रहते थे, और ये सहाबी अपने आबा और अजदा के दीन को छोड़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लब्बैक कहा था। अगर कहीं पर भी वो उसके अंदर खोट पाते तो हरगिज़ उसको अपनाते नहीं। साथ साथ दुश्मन जो थे मक्का में वो हमेशा ये कोशिश करते थे कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए और ये साबित किया जाए कि कुरान जो है अल्लाह की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है। तो वो भी कोशा थे, वो भी कोशिश में थे, लेकिन कहीं भी ऐसा उनको साफ बात नहीं मिलती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से नकल कर रहे हैं या उतार रहे हैं। महज एक चीज़ जो दूसरी किताब में है अगर कुरान के अंदर है तो वो ये बात साबित नहीं करती कि नकल है। जैसे मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र बाइबल की किताबों में भी है, कुरान में भी है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और कुरान में भी है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी है। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में। तो ये कहना कि ये सब है यहाँ पर इसके लिए ये नकल किया गया है, तो बाइबल जो है 2 हिस्सों में है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की जितनी भी बातें हैं उसमें से बहुत सी बातें न्यू टेस्टामेंट में भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में है तो न्यू टेस्टामेंट में भी है। जॉन द बैप्टिस्ट, यही अलैहिस्सलाम का जिक्र अगर ओल्ड टेस्टामेंट में है तो न्यू टेस्टामेंट भी है। तो सिर्फ
یہ ہونا کہ ان کا ذکر دونوں کتاب میں ہے تو یہ کہنا کہ نیو ٹیسٹمنٹ والوں نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ کاپی کر لیا ہے وہ درست نہیں، بلکہ یوں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر نبی کی طرف پیغام آیا ہے، تو پیغام کا آنا ایک ہی ہے، سورس ایک ہی ہے، اس لیے ایک ثانیت ہمیں ملتی ہے۔ جس طریقے سے اگر ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر ایک سبق سکھا رہا ہے تو وہ سبق سکھانا جب 50 اسٹوڈنٹ رہیں گے تو 50 اسٹوڈنٹ اگر اچھی طرح سمجھ رہے ہیں تو سب لوگ ایک سا ہی ہوں گے، کیونکہ ان کو ایک ہی ٹیچر نے سکھایا۔ جہاں سے ہمیں مل رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے، وہ ایک ہی سورس ہے، ایک ہی جگہ سے مل رہا ہے، اس لیے ایک ثانیت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بائبل سے کاپی کیا ہے، اس کا ہم تجزیہ کریں، اس کو انالائز کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بائبل سے ہی کاپی کرتے تو بائبل کو عربی میں ہونی چاہیے تھی، لیکن سب سے پہلی کاپی عربی میں اولڈ ٹیسٹمنٹ 900 عیسوی میں وجود میں آئی۔ آر.سارڈیس گان، انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ جو بائبل کا پہلا حصہ ہے وہ 900 عیسوی میں انہوں نے اس کو لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 200 سال بعد وجود میں آیا۔ نیو ٹیسٹمنٹ بھی 1616 میں 1616 کے اندر ایرپینیس نے نیو ٹیسٹمنٹ کو عربی میں لکھی گئی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد نیو ٹیسٹمنٹ عربی میں وجود میں آئی۔ تو عربی میں جب بائبل موجود ہی نہیں تھی تو وہاں سے نقل کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں وہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک بہت نمایاں بات جو پائی جاتی ہے جو ایک ساتھ طور پر لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو پیدائش کا ذکر ملتا ہے، زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ذکر جو ہے بائبل میں بھی ہے اور بائبل سے قرآن کاپی کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات اس میں یہ پیش آتی ہے کہ بائبل کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین و آسمان گاڈ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ قرآن میں بھی کئی جگہوں پر یہ ذکر ملتا ہے، سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت 54 نمبر کی آیت، سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت 59 نمبر کی آیت کہ اللہ نے زمین آسمان اور جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان اس کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 یوم میں پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم بائبل کی جو پیدائش کا ذکر ہے جینیسس چیپٹر 1 ورسز 1 to 31 تک کہ شروع میں زمین ہے جو بدشکل ہے، ابھی بنی ہوئی نہیں ہے، اور تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پانی ہی پانی ہے، اور پانی کے اوپر خدا کی روح جو ہے جنبش کر رہی ہے۔ یہ ذکر ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے بائبل کے اندر کہ کس طریقے سے زمین آسمان وجود میں آئے۔ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ جو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کو وہ الگ کر دے، تو تاریکی کو الگ کرتا ہے اجالے سے۔ خدا کہتا ہے کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو جاتی ہے، تو روشنی کو وہ تاریکی سے الگ کرتا ہے، اور تاریکی جو ہے، اندھیرا جو ہے، اس کو خدا کہتا ہے یہ رات ہے، اور روشنی کو خدا کہتا ہے کہ یہ دن ہے۔ شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، یہ پہلا دن ہے۔ دوسرے دن کا ذکر یوں ملتا ہے کہ جو پانی چاروں طرف ہے، خدا کہتا ہے کہ ایک فلک بنے تاکہ اوپر کا پانی اوپر ہو جائے، نیچے کا پانی نیچے ہو جائے، تو فلک وجود میں آتا ہے، تو اوپر کا پانی اوپر ہو جاتا ہے، نیچے کا پانی نیچے ہو جاتا ہے، اور نیچے کا پانی خدا کہتا ہے کہ وہ اکٹھا ایک جگہ ہو جائے، تو اکٹھا ایک جگہ ہونے سے سمندر ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے پھر وہاں سے زمین، خشکی وہاں سے نکلے تو خشکی وجود میں آ جاتی ہے، تو خشکی جو ہے وہ زمین ہو جاتی ہے، اور پانی جو اکٹھا ہو گیا ہے وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، اور اس طریقے سے دوسرا دن ہے، اور اس طریقے سے خدا جب چاہتا ہے تو تیسرے دن نباتات وجود میں آتے ہیں۔ کہ اس طریقے سے بائبل کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ پہلے دن یہ کام ہوا، دوسرے دن یہ کام ہوا، تیسرے دن یہ کام ہوا، شام ہوئی صبح ہوئی، شام ہوئی صبح ہوئی، شام ہوئی صبح ہوئی، اور اس طریقے سے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ تو ہمیں یہاں سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن جو ذکر ہو رہا ہے صبح شام کو لے کر کے وہ 24 گھنٹے کے دن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کے اندر جب 6 دن کا ذکر ہوتا ہے تو 24 گھنٹہ کا ذکر نہیں ہوتا،
یا صبح اور شام کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی پیدا کیا 6 ایام میں پیدا کیا، 6 یوم میں پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا۔ عربی میں یوم جو لفظ ہے وہ 24 گھنٹے کے دن کو بھی کہتے ہیں، ایک پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، ایک وقفے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑے زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یوم یہ لفظ عربی کا پیریڈ، یونس، ایج اور 24 گھنٹے کا دن سارے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہیں پر بھی اس کو محدود نہیں کرتا کہ 24 گھنٹے کا دن ہے یا شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے اور پہلا دن ہوتا ہے۔ اگر قرآن نے یہ 6 دن کی بات نقل کی ہے تو وہ باتیں جو غلط ہیں، جو سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی، سائنس اس کا رد کرتی ہیں کہ یہ کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ پورے خلا وہ 6 دن 24 گھنٹے میں وجود میں آئی، یہ سائنس اس کا رد کرتی ہے، سائنس اس کو جھٹلاتی ہے۔ تو وہ بات جو جھوٹ ہے، جو ثابت شدہ نہیں ہے، وہ چیز کو چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتوں کو نقل کریں جو صحیح ہے، یہ بڑی عجیب تر بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے سے کاپی کرے اور دیکھے کہ کیا اس کے اندر صحیح ہے اس کو نقل کرتا جائے اور کیا غلط ہے اس کو چھوڑتا چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ باتیں جو ان سائنٹیفک ہیں وہ بائبل میں موجود ہے اور قرآن کے اندر وہ چیز نہیں موجود ہے۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ قرآن کاپی کرے اور جو غیر سائنٹیفک بات ہے وہ نہ کاپی کرے اور جو صحیح باتیں ہیں اس کو کاپی کرے؟ تیسری بات ہم لیتے ہیں کہ پہلے ہی دن جو ہے زمین وجود میں آ گئی، جبکہ وہ اچھی اپنی شکل میں نہ آ کر کے، ویل فارم نہ ہو کر کے، لیکن چوتھے دن یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا جو ہے کہتا ہے کہ سورج بنے اور چاند بنے۔ سورج وہ لائٹ گیونگ باڈی ہو، روشنی دینے والی باڈی ہو جو دن کو رول کرے، دن کو اوپر حکومت کرے، اور چاند جو ہے وہ رات کے اوپر حکومت کرے۔ سوال یہ ہے کہ زمین جو ہے سائنٹیفکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سورج کا حصہ ہے، سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں کہ چاند بھی سورج کا حصہ ہے۔ تو زمین جو ہے پہلے دن وجود میں آ جائے اور سورج چوتھے دن وجود میں آئے، یہ بھی قابل قبول بات نہیں ہو سکتی۔ سائنٹیفکلی یہ جھوٹ بات ہے کہ زمین پہلے وجود میں آئے اور سورج جو ہے چوتھے دن وجود میں آئے، کیونکہ زمین کا وجود میں آنا سورج کے بعد میں ہے سائنٹیفکلی۔ تو زمین کا پہلے ہونا یہ ان سائنٹیفک بات ہے، غلط بات ہے، جس کو قرآن نے کہیں نقل نہیں کیا ہے۔ پہلے دن ہم نے ذکر کیا کہ دن وجود میں آتا ہے اور رات وجود میں آتی ہے۔ دن اور رات پہلے ہی دن وجود میں آ گئی، جبکہ ہم سائنٹیفکلی یہ سمجھتے ہیں کہ دن اور رات کا ہونا، اس کے لیے سورج اور زمین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سورج کی روشنی زمین پہ جب پڑتی ہے تو جو حصہ روشن دار ہوتی ہے وہ دن ہوتا ہے، اور اس کی پرچھائی جو شیڈو دوسرے حصے میں پڑتا ہے وہ رات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو روٹیشن ہوتا ہے وہاں سے جو ہے وہ دن اور رات، سورج کی روشنی کے بنیاد پر دن اور رات کا وجود ہوتا ہے زمین پر۔ تو دن اور رات پہلے ہی دن وجود میں آ جائے اور روشنی سورج چوتھے دن پیدا کیا جائے، یہ ایک دم تضاد بات ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ پہلے ہو اور اس کا کاز جس کی وجہ سے وہ رزلٹ ہو وہ بعد میں وجود میں آئے۔ تو یہ جو ہے دونوں باتیں میل نہیں کھاتی۔ تیسری بات یا اس کے آگے یہ بات کہ تیسرے دن جو ہے وہ ویجیٹیشن، تیسرے دن پلانٹ کنگڈم اور نباتات وجود میں آتے ہیں۔ نباتات تیسرے دن وجود میں آئے اور چوتھے دن روشنی آئے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ نباتات کا وجود میں آنا اس کے لیے روشنی ضروری ہے۔ فوٹو سنتھسس جو روشنی کی وجہ سے نباتات میں ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو پھر پلانٹ کنگڈم یا نباتات وجود میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ بھی بات جو ہے سائنٹیفکلی غلط ہے۔ چوتھی بات یا اس کے آگے جو بات کہ جینیسس چیپٹر نمبر 1 اور 14 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ سورج کو بڑا لائٹ بنایا اور چاند کو چھوٹی لائٹ بنائی تاکہ وہ روشنی دیں۔ جو
عبرانی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ماء دونوں ہی روشنی کے لیے یکساں ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی روشنی ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، جبکہ یہ بات سائنٹیفکلی درست نہیں ہے کہ دونوں کی روشنی یکساں ہے، بلکہ سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے اور چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ روشنی ہے، الگ الگ ہے، یکساں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ بائبل سے قرآن کو نقل کر لیا ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر نقل کرتے تو ہو بہو وہی ساری بات ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں ان آیتوں سے۔ سورۃ السجدہ 32 نمبر کی سورت اور 1 سے 3 نمبر کی آیت، الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، من رب العالمین، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑھ لیا، حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے گڑھا نہیں، بل ہوا رب کا، کہ بلکہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من رب العالمین عزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سب کو یاد ہے تو ہمارا موضوع ہے جو چل رہا ہے، جاری ہے، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اور ہم اس موضوع کے تحت کئی باتوں کا ذکر کرتے آئے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ہم وہ باتیں بھی ذکر کیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اور اس ضمن میں ہم نے بہت سی باتیں دیکھی، اور ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ جو بھی بات ہم اس کے بدلے میں سوچ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، کوشش کر سکتے تھے، وہ ساری باتیں باطل اور جھوٹ ثابت کی جا سکتی ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی بات ہم قبول نہیں کر سکتے۔ مثلا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقل کر لیا؟ تو اس کو بھی ہم نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ کون سی جگہوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ان سب باتوں کو ہم نے باطل قرار دیا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ بات اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہی ایک آلٹرنیٹو بچ سکتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا ذکر اللہ بار بار قرآن میں کرتا ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل الکتاب من رب العالمین۔ اور یہ اس کا ذکر کئی آیتوں میں ہے، جیسے میں نے وہ آیت کا ذکر کیا جو سورۃ الجاثیہ 45 نمبر کی سورت اور 1 اور 2 نمبر کی آیت میں اللہ پاک ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات بار بار قرآن میں آتا ہے، ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار قرآن میں آتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 19 نمبر کی آیت میں ہے، سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 92 نمبر کی آیت میں ہے، سورۃ الیوسف 12 نمبر کی سورت 1-2 نمبر کی آیت میں ہے، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت 113 نمبر کی آیت میں، سورۃ النمل 27 نمبر کی سورت اور 6 نمبر کی آیت میں، سورۃ الیاسین 36 نمبر کی سورت 103 نمبر کی آیت میں، سورۃ السجدہ 32 نمبر کی سورت 1 سے 3 نمبر کی آیت میں،
सूरत ज़ुमर 39 नंबर की सूरत 1 नंबर की आयत में, सूरत गाफिर 40 नंबर की सूरत 2 नंबर की आयत में, सूरत जासिया 45 नंबर की सूरत 2 नंबर की आयत में, सूरत रहमान 55 नंबर की सूरत 1-2 नंबर की आयत में, सूरत वाक़िया 56 नंबर की सूरत 68 से 70 नंबर की आयत में, सूरत इंसान 76 नंबर की सूरत 23 नंबर की आयत में कई आयतें आपको कुरान में मिलेंगी जहां पर इसका जिक्र मिलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब अल्लाह की तरफ से। फिर उसके बाद एक तरीका होता है कोई बात पेश करने का कि हम अगर ये कहें कि ये बात हमारी काबिल कबूल है, अगर ये कबूल नहीं करना चाहते हो तो मुझे झूठलाओ, झूठ साबित करो, मुझे साबित करो कि मैं झूठा हूं। और इस तरीके से साइंसदान के नज़दीक एक तरीका होता है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। साइंसदान अपनी बात को पेश करते हैं और ये नई थियोरी, नई बात दुनिया के सामने पेश की जाती है और वो चाहता है कि दुनिया के लोग उसको कबूल करें, दूसरे साइंसदान उसको कबूल करें। लेकिन अगर वो ना कबूल करना चाहे तो फिर उसके सामने वो पेश करता है कि अगर मुझे झुटलाना चाहते हो तो फिर ये तरीके हैं, इन तरीकों से आप मुझे झुटलाओ। अगर इन तरीकों से आप झुटला सकते हो तो मैं झूठा साबित हो सकता हूं, अगर नहीं झुटला सकते हो और आप नाकामयाब रहते हो, फेल होते हो, आजिज़ हो जाते हो, तो फिर आपको मानना होगा कि ये बात जो मैं अपनी बात पेश कर रहा हूं वो कबूल करने के लायक है। उसी तरीके से कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वही तरीका अपनाता है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं है तो फिर इस तरीके से आप मुझे गलत साबित करो, झुटलाओ। मिसाल के तौर पर सूरत लहब का जिक्र हमने किया अबू लहब के बारे में कि अबू लहब ऐसा शख्स था कि जो चाहता था कि कुरान को झुटलाए, उसकी वो हर कोशिश में लगा रहता था। बल्कि उसका जिक्र हम सुनते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी बात को किसी के सामने पेश कर रहे हैं तो वो इसका इंतजार करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को ख़त्म कर जाएं और फिर उसके बाद में उस शख्स के पास में पहुंचे और कहे कि क्या कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये दिन है तो नहीं, ये दिन नहीं, रात है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये चीज़ है तो ऐसी चीज़ नहीं, वो चीज़ है, बिल्कुल उसका उलट झुटलाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इतनी दुश्मनी पर तुला हुआ था कि जगह जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके नतीजे में एक सूरह नाजिल की, सूरतुल लहब, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि उस सूरह लहब के अंदर अल्लाह पाक ऐलान कर रहा है कि ये शख्स और इसकी बीवी, इसकी औरत, ये दोनों जहन्नम में झोंके जाएंगे और ये उसका अजाब चखेंगे। दूसरे माने में ये होता है कि अबू लहब ये इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ये एक तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान है कि अबू लहब इस्लाम नहीं कबूल करेगा। होना तो ये चाहिए था नेचुरल और कुदरतन, फितरतन, कि अबू लहब झुटलाना चाह रहा है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसका उल्टा कहता है। तो अगर कुरान ये कह रहा है कि वो मुसलमान नहीं होगा तो अबू लहब को फितरी बात ये होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कुरान कहता है कि मैं मुसलमान नहीं होऊंगा, इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, ये लो मैं इस्लाम कबूल करता हूं और आपकी ये बात झूठी है। फौरन उसी वक्त वो झुटला सकता है। ये तरीका अल्हम्दुलिल्लाह पेश था उसके सामने, कुरान उसको पेश कर रहा है कि अगर मुझे झुटला सकते हो तो झुटलाओ। ये बात जो सूरतुल लहब में नाजिल होती है, ये बात 10 साल पहले उसकी मौत से नाजिल होती है, क्योंकि जब सूरतुल लहब नाजिल हुई उसके 10 साल बाद अबू लहब की मौत वाक़ई होती है। 10 साल का वक्फा उसको मिलता है। इस दरमियान में कईयों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस शख्स को ये तौफीक नहीं हुई झुटलाने के तौर से कि लो मैं कबूल करता हूँ और ये आपकी किताब झूठी है। ये बात कौन कह सकता है 10 साल पहले कि 10 साल तक इस शख्स के जुबान से ये बात नहीं निकल सकती। इसकी कुदरत, इसकी ताकत किसको हो सकती है सिवाय अल्लाह को। अल्लाह के अलावा किसी और को ये ताकत नहीं हासिल है। तो इससे हमें साबित होता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से। उसी तरीके से दूसरी बात जो हम पेश कर सकते हैं वो यहूदियों के ताल्लुक से, कि यहूदियों के ताल्लुक से भी कुरान में 1-2 आयतें ऐसी हैं जिसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहूदी अपने आप को इस एहसास बरतरी का शिकार थे कि हम ही वो लोग हैं जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जो आखिरत में अल्लाह के नज़दीक रहेंगे,
ہم پسندیدہ لوگ ہیں، ہم چہتے ہیں، اس احساس برتری کا شکار تھے یہودی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ پاک اس کے مقابلے میں اس کے خلاف سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 94 اور 95 94 اور 95 نمبر کی آیت میں ہے، قل کہہ دو ان سے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ دارالآخرہ آخرت کا مقام آپ کو نصیب ہے تو پھر ایسی حالت میں آپ موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت ہی کی تمنا، موت ہی کے بعد میں آخرت کا مقام آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو موت کی محبت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ پسندیدہ ہو اللہ کے قرب حاصل کرنے والے آپ ہی لوگ ہو، تو ایسی صورت میں آپ موت کی تمنا کرو۔ اور اللہ پاک یہ فوراً اسی آیت میں آگے فرماتا ہے فَلَن يَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ فَلَن يَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اس دنیا کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی عمر یہاں اس دنیا میں دے دیں۔ اگر یہ یہودی حضرات جو اس زمانے میں چاہتے تھے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور جھوٹا ثابت کریں، تو ان کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ وہ آتے ایک گروہ بنا کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، یہ لو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، یہ لو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اور جو ہی وہ یہ کہتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، قرآن جھٹلایا جا سکتا تھا اسی وقت کہ فَلَن يَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اسی وقت قرآن کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا تھا۔ لیکن نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ چاہے یہ ایک یہودی ہو یا پوری قوم ہو، وہ ہر لوگوں کے، ہر شخص کے دل کے اندر کی بات وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے اور کیا چاہیں گے، اور وہ الحمدللہ ساری چیزوں سے خبردار ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ ہرگز اپنی منہ سے، اپنی زبان سے یہ کلمے نہیں نکالیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن ایک طریقہ دیا، جھٹلاؤ اگر ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں جھٹلا سکے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت اور 82 نمبر کی آیت میں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کو غور سے نہیں دیکھتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوہ فی اختلافا کثیرا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، وہ یقیناً اس کے اندر بے شمار اختلافات پاتے۔ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو ہم کو معلوم ہے قرآن کس طریقے سے نازل ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے؟ یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ نہیں، امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھ کر کے اپنے پاس میں پریزرو کریں اور دیکھتے رہیں، یاد کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کیا نازل ہوتے رہا۔ نہیں، ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ آج اور 2 دن میں یا 1 ہفتے میں نہیں، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا زیادہ اس طریقے سے نازل ہوتا رہا۔ اس طریقے سے 23 سال کا عرصہ آپ غور کریں، سوچیں کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 23.5 ایئر، 22.5 ایئر، 22.5 سال کم سے کم، اور کلی طور پر 23 سال کا عرصہ بڑا زمانہ ہوتا ہے۔ ایسے بڑے زمانے میں بات پیش کی جائے اور ایسے موقع پر جس کا آپ خود اندازہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کے، کبھی وہ جنگ کے موقع پر ہیں، کبھی اس موقع پر ہیں، کبھی اس مصیبت میں ہیں، کبھی اس مصیبت میں ہیں، ایسے پورے ماحول میں نازل ہو رہا ہے، تو یہ کافی قریب تر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کو ٹرپ کرے، تضاد کرے، کانٹرڈکٹ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن اس کے برخلاف چیلنج کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، اگر تم قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر فی اختلاف کثیرہ، تو اس کے اندر وہ بے شمار اختلافات پاتے۔ قرآن الحمدللہ 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اس کے اندر ایک بھی بات ایسی آپ پیش کرو جو ایک دوسرے کو تضاد کرتی ہیں یا خلاف کرتی ہیں، اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی بہت سی مذہبی کتابیں ہوں گی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتاب اللہ کی طرف سے، کیا ان کی طرف سے ایسی کوئی بات
وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو اگر جھٹلانا چاہو تو جھٹلاؤ، کہیں پر بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا، بلکہ اس کے الٹ ہم کو بے شمار اختلافات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اختلافی باتیں ہم کو ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بلکہ ایک بات یاد آ رہی ہے، بائبل ایک کتاب جو عیسائی حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گاڈ کی طرف سے ہے، اگر اس کا ملتا جلتا مثال ہم وہاں سے دیکھنا چاہیں تو ایک مثال ہم کو ملتی ہے، لیکن اس میں دیکھو کتنی بڑی گڑبڑی ہے۔ ایک مثال آخری کتاب ریویلیشن کی کتاب ہے بائبل کی، آخری کتاب ریویلیشن کی جو کتاب کا نام ہے بائبل کے، اس کے اندر ایک بات یوں آتی ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کے اندر کچھ اور ملا لے یا اس کتاب سے کچھ نکال لے تو ایسے لوگوں کو ہم پلیگ کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ غور کرو کیا بات لکھی ہے کہ اگر اس کتاب سے کسی نے کچھ نکال لیا ہو اور اس کتاب میں اگر کسی نے کچھ ڈال دیا ہو تو ایسے لوگوں کو ہم پلیگ کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں عیسائیوں میں کتنے لوگوں نے کتنا کیا کیا نکالا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں نے کتنا کیا کیا نکالا ہے۔ پروٹیسٹنٹ کو لے لو تو انہوں نے 7 کتابیں نکال کے پھینک دی ہیں۔ اگر رومن کیتھلکس کے حساب سے یہ ہے کہ وہ 7 کتابیں مطلب اللہ کی طرف سے ہیں، گاڈ کی طرف سے ہیں، تو پروٹیسٹنٹ اس کے مجرم ہوئے کہ انہوں نے 7 کتابیں نکال پھینکی۔ تو پروٹیسٹنٹ حضرات سارے کے سارے پلیگ میں مبتلا ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے تحت اگر پروٹیسٹنٹ کے حساب سے وہ 7 کتابیں نہیں ہیں گاڈ کی طرف سے تو رومن کیتھلکس مجرم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ رومن کیتھلکس نے وہ 7 کتابیں زبردستی ڈال دی ہیں۔ تو اس کے پروٹیسٹنٹ کے حساب سے رومن کیتھلکس جو ہے پلیگ کی صورت میں مبتلا ہونے چاہیے۔ اس آیت کے تحت جو ریویلیشن کی ہے کہ جس نے بھی کچھ اس میں ڈالا اور نکالا تو وہ پلیگ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بائبل میں جو نکالی جاتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں، لیکن پلیگ کسی کو مبتلا نہیں ہوا، پلیگ کسی کو مبتلا نہیں ہوا۔ دوسری بات ایک اور غور کرنے لائق ہے کہ اگر یہ بات کوئی کہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈالے یا نکالے تو پلیگ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بات ایسا کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈالتا ہے یا نکالتا ہے تو پلیگ میں مبتلا ہو سکتا ہے، پلیگ میں مبتلا ہوگا، بیماری میں مبتلا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں مل سکتی کہ آپ اس کو ٹرپ کریں یا اپنے آپ کو تضاد قرآن کی آیتیں کریں، ایسی بات نہیں مل سکتی۔ الحمدللہ قرآن مختلف طریقے سے ہم اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے۔ ایک اور مثال اسی طریقے سے سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورۃ 82 نمبر کی آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے کہی جاتی ہے، وَلَتَجَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ، یہ آیت ہے کہ محبت میں، قرب میں، محبت میں اگر یہودی اور عیسائی کو لیا جائے تو ان دونوں کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ دشمن ان کو پاؤ گے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، بنسبت نصارہ کے، عیسائیوں کے۔ عیسائی مطلب قریب ہوں گے محبت میں بمقابلے یہودیوں کے۔ یہ بات الحمدللہ 1400 سال پہلے نازل کر گئی۔ 1400 سال سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہودی حضرات کلی طور پر ایک قومی حیثیت سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ایک آدھ دوست ہو، کئی ایک اسلام بھی قبول کر لیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک قومی حیثیت سے یہودی بمقابلے عیسائیوں کے دشمن لگاتار 1400 سال سے، 1400 برس سے۔ اگر یہ یہودی ایک قوم بنا کر کے صرف فیک طور پر جمع ہو کر کے یہ بات پیش کرے کہ اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نصرانیوں سے، عیسائیوں سے ہم زیادہ تمہارے دشمن ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں، لو ان کے مقابلے میں ہم زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، ہم زیادہ تم سے تعلق اچھا قائم کرتے ہیں، اور ایسا کر جائیں تو یہ قرآن جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایسا نہیں ہے۔
تو اس طریقے سے الحمدللہ بہت سی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو قرآن ایسے راستے پیش کرتا ہے کہ آپ جھٹلا سکتے ہو، اور یہ کوئی ایک دم مشکل جیسا نہیں ہے، ممکن جیسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ الحمدللہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت طریقے ہیں جس طریقے سے ہم قرآن کو اللہ کی طرف سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایک دہریہ یا ایک جو شخص ہے اللہ میں یقین ہی نہیں کرتا، تو اس کے سامنے یہ بات پیش کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو عجیب تر ہے۔ ایک شخص اللہ میں ہی نہیں مانتا، گاڈ کے ایگزسٹنگ میں نہیں مانتا، اس کو کہو کہ یہ گاڈ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، گاڈ کو مانتا ہی نہیں، گاڈ ایگزسٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں یہ کتاب کو گاڈ کی کیسے مانوں؟ تو ایسے شخص کو ہم وہ چاہیے کہ ہم ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ ہوتا ہے، گاڈ کی موجودگی ان کو ثابت کرنا۔ اور جو طریقہ ہم اپناتے ہیں گاڈ کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے، اس طریقے سے الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ اللہ کی موجودگی کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ہم قرآن کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایتھسٹ یا دہریے جو اللہ میں یقین نہیں کرتے، اللہ کی موجودگی میں وجود میں نہیں یقین کرتے، ان کو ہم کہتے ہیں، ہم آپ کو بدھائی دیتے ہیں، کانگریچولیٹ کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ وہ لوگ ہو جو یقیناً دوسروں کے مقابلے میں سوچتے ہو، غور کرتے ہو۔ دوسرے لوگ جو ہیں، اگر وہ ہندو ہے، وہ اس لیے ہندو ہے کہ اس کا باپ ہندو تھا، اس لیے وہ ہندو ہے۔ اگر وہ شخص عیسائی ہے تو وہ اس لیے عیسائی ہے کہ اس کا باپ عیسائی تھا، اس کے ماں باپ عیسائی تھے، تو اس لیے وہ عیسائی ہے۔ اگر کوئی بدھسٹ ہے تو وہ اس لیے بدھسٹ ہے کہ اس کے ماں باپ بدھسٹ تھے، اس لیے وہ بدھسٹ ہے۔ اگر بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں، وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ لیکن یہ شخص، یہ دہریہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دہریہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ دہریے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ماں باپ ناستک ہیں، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طریقے سے جو خدا کو لوگ مانتے ہیں وہ خدا کے لائق، وہ خدا کے حیثیت سے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، وہ اس بات کو غور کرتے ہیں۔ اگر ہندو بیک گراؤنڈ سے ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ یہ پتھر اور بت اور پیڑ اور سورج اور چاند اور بندر اور ہاتھی یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، تو اس کو رد کرتا ہے۔ اگر وہ عیسائی بیک گراؤنڈ سے ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایک انسان جو کھاتا ہے پیتا ہے، جس کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، پریشان حال ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان کو وہ خدا کے درجے میں دے دیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور الحمدللہ ایسا سوچنا اس کا درست ہے، جائز ہے، کہ یہ سارے جو خدا کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں وہ خدا کے لائق نہیں ہیں۔ تو ہم ایسے شخص کو بدھائی دیتے ہیں، کانگریچولیٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور دماغ سے کام لے رہا ہے۔ حقیقت میں یہ شخص پہلے حصے کلمے کو اقرار کرتا ہے، پہلے حصے جو کلمہ کا ہے اس کا اقرار کرتا ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا حصہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی الہ پوجنے کے لائق، عبادت کرنے کے لائق۔ تو یہ دہریے، یہ ناستک پہلے حصے کو لا الہ کو اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں کہ وہ قریب ہیں، اسلام کے قریب ہیں۔ ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ان کو ہم ثابت کریں الا اللہ، تاکہ وہ پورا کلمہ کمپلیٹ ہو جائے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ کو تو وہ مانتے ہیں، ہمارا کام ہے صرف ان کے سامنے پیش کرنا الا اللہ، مگر اللہ۔ قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري لبيك لا شريك لك لبيك
الرحمن علم القرآن. اگر آپ کے سامنے ایک مشین نئی پیش کی جائے، اگر اس مشین پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے مشین کو چلایا جائے کون پہلے بتائے گا؟ سب سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور کسی نے اس کو پہلے نہیں دیکھا، دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو اس کے بارے میں کون بتا سکتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ یہ کہیں گے جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے مینوفیکچر کیا ہے، جس نے پروڈیوس کیا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، جس نے بنایا، یہ ساری باتیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے وہی شخص اس کے بارے میں بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں بتا سکتا. ایک نئی چیز ہے، کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کے بارے میں وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس کو بناتا ہے، جو اس کو مینوفیکچر کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا ہے. یہ بات اس سے قبول کر کے ہم ایک سائڈ میں اس کی بات کو رکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، مینوفیکچر یا پروڈیوسر یا کریٹر، جو کچھ بھی، اس کو بات کو پکڑ کر کے ایک جگہ پر رکھیں. پھر اس کے سامنے ہم قرآن کی وہ باتیں پیش کریں کہ یہ قرآن کم سے کم یہ تو مانتے ہو کہ 1400 برس پہلے نازل ہوا، 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا، اور یہ بات سائنسی طور پر ہم کاربن ڈیٹنگ سے جو کاپیز موجود ہیں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ 100-200 سال پہلے نہیں ہے بلکہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد میں ہم یہ بتائیں کہ اس کتاب کے اندر ایسی باتیں ہیں جو اس زمانے میں کہی گئیں جو یقیناً بغیر سائنسی نالج کے وہ باتیں نہیں کہی جا سکتی تھی. مثال کے طور پر ہم سے پوچھیں کہ سائنسداں یہ بات کب پیش کیے دنیا کے سامنے کہ یہ دنیا جو ہے پورا یونیورس اور پوری کائنات ایک پرائمری نیبولا تھا، سب سارے ایک ساتھ میں جڑے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر دھماکہ ہوا. کیونکہ سائنسداں دنیا کے سامنے اب پیش کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ابتدا میں شروع میں ایک ساتھ میں جٹے ہوئے تھے اور پھر ایک دھماکہ ہوا جس کو وہ بگ بینگ کہتے ہیں، اور دھماکے کے بعد میں پورے جو چھتر بتر ہوئے اور گلیکسیز بنے، گلیکسیز کے بعد میں ستارے بنے، چاند اور سورج اور زمین یہ سب وجود میں آئے. ان نٹ شیل کیا ہے کہ ساری کائنات ایک گولا تھا، ایک یونٹ تھا، ایک گولا تھا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورۃ اور 30 نمبر کی آیت میں، اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ سب جٹے ہوئے تھے، ففتقناہما دین، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کو جدا جدا کیا. یہ بات 1400 برس پہلے قرآن میں کیسے موجود ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ شک رہے گا، ہو سکتا بائی چانس کہہ دیا ہو اور وہ صحیح ثابت ہو جائے. اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، وہ چپٹی نہیں ہے. قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت اور 5 نمبر کی آیت، سورۃ لقمان 31 نمبر کی سورت اور 29 نمبر کی آیت، جہاں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا چپٹی نہیں بلکہ گول ہے. یہ بات 1400 برس پہلے کون پیش کر سکتا ہے؟ ہو سکتا پھر وہ کہے کہ یہ بائی چانس. قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹڈ ہے، وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کی اپنی روشنی ہے. اس کا ذکر سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت 61 نمبر کی آیت میں ہے. تو اس کو قرآن کیسے پیش کر سکتا ہے 1400 برس پہلے؟ ہو سکتا پھر وہ کہے بائی چانس. پھر اسے کہیں کہ سائنسداں یہ پیش کر چکے ہیں کہ سارے جو سیلیشیل باڈیز ہیں، سیارے ہیں، وہ جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں، وہ لٹو کی طرح اسے گھومتے ہیں. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت 33 نمبر کی آیت میں. یہ بات قرآن کیسے 1400 برس پہلے پیش کر سکتا ہے؟ اور یہ اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ مختلف آیتیں جو سائنس کے متعلق سے ہم آج ثابت کر سکتے ہیں پیش کریں، اور وہ یقیناً ہر بار یہ نہیں کہے گا کہ یہ بائی چانس ہے، بائی چانس ہے، بائی فلوک ہے. ہر بار ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن بہت سے
الحمدللہ سائنسی نکات کے بارے میں بہت سی باتیں پیش کرتا ہے، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، چاہے وہ ہائیڈرولوجی ہو، چاہے اوشنولوجی ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے باٹنی ہو، چاہے زوالوجی ہو، چاہے میڈیسن ہو، چاہے ایمبریولوجی ہو، چاہے فزیولوجی ہو، مختلف دائرے میں، مختلف فیلڈ میں جو سائنس کی الحمدللہ بے شمار الحمدللہ آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں، جہاں سے وہ ہرگز یہ ہر بار نہیں کہہ سکتا کہ یہ بائی چانس ہے. تو بائی چانس تو یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ بائی چانس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس کے سامنے وہی بات ٹھہرتی ہے اور نتیجے کے طور پر پہنچتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہی اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. جس نے یہ سب کچھ پہلے بنایا ہے، سب سے پہلے بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے مینوفیکچر کیا، جس نے پروڈیوس کیا، جس نے کریٹ کیا. وہ جس کو ہم مینوفیکچر یا پروڈیوسر یا کریٹر کہتے ہیں، آپ کہتے ہو، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ. تو یہ اللہ کی موجودگی ہم اس کو اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی باتوں سے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی باتیں 1400 برس پہلے کیسے ہیں، یہ قرآن کی باتیں 1400 برس پہلے کیسے آ سکتی ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی موجودگی اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، دونوں ایک ساتھ الحمدللہ ثابت ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور طریقے سے ہم انٹلیکچوئلس، جو دانشور لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کے لیے طریقہ ہے سمجھانے کا تھیوری آف پروبیبلٹی. تھیوری آف پروبیبلٹی کیا ہے کہ اگر ہم سکے کو ہم اڑاتے ہیں تو یا تو ہیڈ اور ٹیل، کانٹا یا چھاپا، ہیڈ اور ٹیل دو چیز ہو سکتی. تو اگر ہم اڑاتے ہیں تو اگر اس میں سے ہیڈ چاہیے تو چانسز جو ہیں، پروبیبلٹی جو ہے، چانسز جو ہیں، ممکنات جو ہو سکتے ہیں، دو میں سے ایک ہے، مطلب 50% ہے کہ نہیں. اگر کوائن کو، سکے کو ہم 2 مرتبہ اڑاتے ہیں تو دونوں مرتبہ وہ صحیح ثابت ہو، صحیح اس کا صحیح نتیجہ ہم کو مل جائے، وہ 50% میں سے 50% ہے، 50% میں سے 50% ہے. اگر تینوں مرتبہ ہم جب سکے کو اڑاتے ہیں، تینوں مرتبہ ہماری بات سچی نکل آئے، تو تینوں مرتبہ سچی نکل آئے تو 50% اور 50% اور 50%. اسی طریقے سے ڈائس جس کے 6 حصے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 ڈائس کھیلتے ہیں لوڈو، اس کے 6 حصے ہوتے ہیں. اگر اس میں سے ایک نمبر ہم چاہتے ہیں اور ایک مرتبہ اڑائیں تو پہلی مرتبہ ہماری بات جو اس میں سے نکل آئے اور صحیح ثابت ہو، ہمارا چانس اس میں سے اپنی بات صحیح ہونے کے یہ ہے 6 میں سے 1 مرتبہ. اسی طریقے سے دوسری مرتبہ اگر کریں تو دوسری مرتبہ بھی ہو جائے تو 36 میں سے 1 مرتبہ. اگر 3 مرتبہ کریں تو تینوں مرتبہ ہماری بات ثابت ہو جائے تو 216 میں سے 1 مرتبہ. اگر فیصد میں ہم لیں تو معلوم ہوگا کہ آدھے فیصد سے بھی کم چانس ہے. قرآن کی وہ ساری سائنسی باتیں جس کا ہم نے ذکر کیا، کیا وہ پہلی ہی مرتبہ میں بائی چانس اپنی بات صحیح ہو جائے تو اس کے چانسز اور پروبیبلٹی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کس طریقے سے بنے ہیں، ہم کس طریقے سے بنے ہیں، تو اگر ہم اس کا بتائیں تو 10,000 چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر گیس مارنا چاہے، ہو سکتا ہے مینگنیز سے بنے، ہو سکتا ہے کوبالٹ سے بنے، ہو سکتا ہے ہائیڈروجن سے بنے، ہو سکتا ہے آکسیجن سے بنے، ہو سکتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنے، ہو سکتا ہے تیل سے بنے، ہو سکتا ہے سمندر کے پانی سے بنے، ہو سکتا ہے لکڑی سے بنے، مختلف ہو سکتا ہے سینڈ سے بنے، ریت سے بنے، 10,000 باتیں سے ہو سکتی ہیں. تو ہماری بات جو صحیح ہے وہ اگر پہلی مرتبہ آ جاتی ہے، جیسے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اور سائنسداں اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ سارے حیات، سارے حیوانات، ساری جاندار چیزیں وہ پانی سے بنے. اس کا ذکر سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورۃ 30 نمبر کی آیت میں، سورۃ النور 24 نمبر کی سورۃ 54 نمبر کی آیت میں، سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورۃ 54 نمبر کی آیت میں کہ انسان اور سارے جاندار جو ہے پانی سے بنے ہیں، اور سائنسداں اس کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں. تو یہ بات قابل قبول ہو جائے اور پہلی جھٹکے میں ہو جائے تو پرابلٹی اس کی ہے 10,000 میں سے 1. اسی طریقے سے اگر سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے بارے میں جس کا ہم نے ذکر کیا، جو چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ ہو سکتی ہے اور اس کی اپنی روشنی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح بات آ جائے اس کے چانس کیا ہے؟ 2 میں سے 1.
دونوں بات ہماری صحیح ہو جائے، آدمی کی پیدائش اور چاند کی روشنی دونوں بات صحیح ہو جائے، اور دونوں بات ایک ہی پہلی مرتبہ میں صحیح ثابت ہو جائے، دونوں کے چانسز صحیح ہونے کے، اس کی پرابیبلٹی کیا ہے؟ 10,000 ملٹیپلائی بائی 2، 20,000 میں سے ایک مرتبہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک ایک چیز کو، جو سینکڑوں باتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ایک چیز کو ہم لے لیں تو اس کے طور پر ہمارا جو نتیجہ نکلے گا وہ صفر تک کے نکل جائے گا، کہ اس کے چانسز جو ہیں، ممکنات ہیں، وہ صفر ہے، ممکن ہی نہیں ہے، صفر ہے۔ تو اس طریقے سے تھیوری آف پرابیبلٹی سے ہم اس نتیجے پر آ سکتے ہیں کہ یہ قرآن بائی چانس نہیں آ سکتا ہے، یہ بائی فلوک نہیں آ سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو تھیوری آف پرابیبلٹی کے ذریعے سے الحمدللہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی بائی فلوک اور بائی چانس کے ذریعے سے قرآن نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ اسی طریقے سے قرآن اور مختلف طریقے سے اس زمانے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کرو۔ اور اس میں سے ایک بات ایسی ہے قرآن کو لے کر کے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر قرآن کو آپ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو ایسا کلام پیش کرو، ایسی بات آپ بھی پیش کرو، ایسی بات آپ بھی لکھ لو۔ اور سورۃ الاسراء میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، سورۃ الاسراء 17 نمبر کی سورت 88 نمبر کی آیت میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہہ دو ان سے کہ جن اور انس اگر سب مل جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس بات کے اوپر کہ وہ اس جیسا قرآن پیش کر لیں، لا یاتون بمثلہ، ہرگز وہ ایسا پیش نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کو وہ مدد کر جائیں، ہیلپ کریں۔ جن اور ان سارے کے سارے قوم، پوری انسانیت، پوری جن کے قوم سب مل کر کے یہ بات پر جٹ جائیں کہ قرآن کی ایک مثال پیش کریں، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر پوری انسانیت یہ چاہتی ہے ثابت کرے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ مل کر کے ایسا کلام پیش کریں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے اور ایسا نہیں کیا۔ قرآن اسی بات کو دوسرے انداز میں سورۃ الطور 92 نمبر کی سورت 34 نمبر کی آیت میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہو ان سے کہ وہ اس طریقے سے حدیث، اس طریقے سے وہ بھی بات پیش کریں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اسی چیلنج کو اللہ پاک نے اور کم کر دیا اور سورۃ الحود 11 نمبر کی سورت 13 نمبر کی آیت میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا، اس کو فیبریکیٹ کر لیا، تو ان سے کہو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ، کہ اس کے جیسا 10 صورتیں پیش کریں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ وہ 10 صورتیں جو ہیں اکیلے پیش کریں، اور لوگوں کو بلا لیں، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ بلا سکتے ہیں وہ بلا لیں، اکیلے نہ پیش کریں، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج جو ہے اللہ پاک نے اور کم کر دیا سورۃ یونس 10 نمبر کی سورت 38 نمبر کی آیت میں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا تو وہ جو ہے ایک سورہ پیش کریں اس جیسی، اور اکیلے نہیں بلکہ اور لوگوں کو بلا لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک چیلنج کرتا چلا گیا، پہلے پورے قرآن کے تعلق سے، پھر 10 صورتوں کے تعلق سے، پھر ایک صورت کے تعلق سے، اور سب سے آسان چیلنج اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 23 اور 24 نمبر کی آیت میں پیش کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک کرتے ہو یہ کتاب کے بارے میں جو ہم نازل کرتے ہیں اپنے بندے کے اوپر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی مثال میں سے کچھ پیش کرو۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں پیش کرتا ہوں، یہاں پر بات جو آئی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو مثالیں ہو سکتی ہیں اس میں سے کچھ جیسا پیش کرو۔ تو مِن مثلی مثال اگر مکمل طریقے سے اس کے اندر 100 پوائنٹ ہو تو مِن مثلی اس میں سے کچھ پوائنٹ میں آپ اس جیسا بنا کے پیش کرو، سارا مکمل ہو بہو ویسا نہیں، بلکہ کچھ اس میں سے جو کچھ 10 میں سے 5 پوائنٹ لے لو، 100 میں سے 20 پوائنٹ لے لو، اس جیسا آپ پیش کرو، مِن مثلی۔ تو یہاں پر سب سے آسان چیلنج
چیلنج کو اور آسان کر دیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ اپنی مدد کے لیے، شہادت کے لیے، ہیلپ کے لیے سب کو اللہ کو چھوڑ کر کے. وَادْعُوا شُهَدَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ان کنتم صادقین. لیکن اگلی آیت بہت زبردست آیت، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. وہ عدت للکافرین، تیار کیے گئے ہیں کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. تو یہ چیلنج اس زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور وہ زمانہ جو تھا، وہ زمانہ پوئٹری اور عربک لٹریچر میں ہائیسٹ پینیکل پر، ہائیسٹ مقام پر تھا، اونچے مقام پر تھا. اس زمانے کے مقابلے میں دوسرا ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا جو عربک لٹریچر میں وہ زیادہ ماہر اور ماہرین رہے. اس زمانے میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ثابت کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں تو اس کے جیسا آپ کلام پیش کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کیا، انہوں نے انتھک کوشش کی. وہاں کے شاعر، اس زمانے کے شاعر انتھک کوشش کیے، اور کوشش کرنے کے بعد میں انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا. اور اس کی مثال ہم سنتے ہیں، پوری بات تو یاد نہیں ہے. الم تری کیف فعل رب، یہ جو صورت ہے اس کے مقابلے میں اس کو مثال بنا کر کے ایک شخص نے پیش کرنا چاہا اور اس کو کوشش کی. پوری بات تو یاد نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس طریقے سے اس نے پیش کی. تو اس کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ یہ ہے، ہاتھی، اور تم کیا جانو ہاتھی، وہ ہاتھی جس کے پونچھ ہیں، جس کے سونڈ ہیں، جس کے کان ہیں بڑے بڑے. اس طریقے سے اس نے اس کے مقابلے میں مطلب پیش کی. اس کو دیکھ کر کے خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بے بس ہیں قرآن کی صورتوں کی مثال پیش کرنے میں. اس کی اور ایک مثال بے بسی کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. احمد دیدار انیس شروش کے مقابلے میں، ڈیبیٹ میں جو مناظرہ ہو رہا تھا، اس مقابلے میں انیس شروش نے اس آیت کے تحت مقابلے کے طور پر کہ یہ کتاب کے مثال ہم پیش کرتے ہیں، اور اس نے جو ہے بائبل کو عربی میں پیش کیا اور اس کو غلاف میں لپیٹ کر کے احمد دیدات کو پیش کیا. احمد دیدات نے اس کو اس وقت اسی طرح قبول کر لیا، نہ جانتے ہوئے کہ یہ انیس شروش کیا دے رہا ہے. لیکن بعد میں جب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس بائبل کو انہوں نے اس طریقے سے عربی میں ترجمہ کیا کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، جو گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، اس کے پہلے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، اس کے پہلے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد لوک بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سے یہ ثابت کرے، اور اسی طریقے سے اور بھی مثالیں انہوں نے بائبل میں، عربی بائبل پیش کی. اس سے وہ ثابت کرنا چاہے کہ دیکھو ہم نے قرآن کے چیلنج کو پورا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے. یہ بے بسی کا عالم نہیں تو اور کیا ہے. ان کی یہ کوشش کہ اس کے جیسا وہ پیش کریں، وہ بے بس اتنا ہے کہ اپنی طرف سے نہ پیش کر رہے، وہ اتنا بے بس ہیں کہ وہ ایسا نہ کر سکتے ہوئے انہوں نے صرف اور صرف کاپی کیا، اٹھا کر کے قرآن سے اٹھا لیا اور اسی کو نقل کر لیا. تو یہ بے بسی کا انتہائی درجہ ہے کہ وہ کاپی کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کر پاتے. یہ اور الحمدللہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کی مثال نہیں پیش کر سکتے، اس کے جیسا وہ کچھ نہیں پیش کر سکتے. اس طریقے سے الحمدللہ قرآن مختلف طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ہے. الحمدللہ میں اپنی بات سورۃ الفصلت 41 نمبر کی سورت اور 53 نمبر کی آیت سے اختتام کرتا ہوں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک شیء شہید، کہ ان قریب ہم ان کو دکھا دیں گے آفاق کے اندر، آسمانوں کے آفاق میں، اور ان کے بیچ میں بھی نشانیاں جو ان کے لیے کافی ہو جائیں گی کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ کیا باتیں جو اللہ شہادت دیتا ہے ان کے لیے کافی نہیں ہے؟
قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري